تو آج ہمارے پاس ایک بڑا دلچسپ گائیڈ ہے جو ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یعنی بغیر کوڈنگ سیکھے ایک جدید AI چیٹ باٹ بنا کر ماہانہ ہزاروں ڈالر کما سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دعوے میں کتنی سچائی ہے؟ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ آج ہم اسی گائیڈ کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ جی، اور یہ دعویٰ بہت اہم ہے آج کل، کیونکہ AI تو ہر طرف ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ اب بھی ایک بلیک باکس جیسا ہے۔ یہ گائیڈ اسی باکس کو کھولنے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کوئی بھی نہ صرف ایک ذہین چیٹ باٹ بنا سکتا ہے، مطلب جس کی اپنی یادداشت ہو، اپنی منطق ہو، بلکہ اسے واٹس ایپ اور ویب سائٹ جیسے پلیٹ فارمز پر لگا کر ایک باقاعدہ کاروبار بھی شروع کر سکتا ہے۔ تو چلیں اس دعوے کی پڑتال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اس بنیادی سوال پر آتے ہیں کہ ایک پروفیشنل چیٹ باٹ آخر ہوتا کیا ہے؟ سچ کہوں تو مجھے لگتا تھا کہ یہ بس ایک بہت ہوشیار سا پرومپٹ ہوتا ہے جو آپ AI کو دے دیتے ہیں۔ ہاں، اور دیکھیں یہی اس گائیڈ کا سب سے پہلا اور اہم نقطہ ہے۔ ایک پروفیشنل چیٹ باٹ ایک اکیلے پرومپٹ کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک مکمل نظام ہے جس کے 6 الگ الگ لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے حصے ہیں۔ گائیڈ کہتا ہے کہ اسے ایک کردار کی طرح سوچنا چاہیے جس کا اپنا دماغ، اپنی یادداشت اور فیصلے کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ 6 حصے؟ یہ تو میری توقع سے کہیں زیادہ پیچیدہ لگ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سننے میں پیچیدہ لگتا ہے لیکن اصل میں یہ بہت منطقی ہے۔ پہلا حصہ ہے سسٹم پرومپٹ۔ یہ بوٹ کا دماغ ہے، سمجھے اس کی بنیادی شخصیت ہے۔ یہیں آپ طے کرتے ہیں کہ وہ کون ہے، ایک مددگار اسسٹنٹ، ایک مزاحیہ دوست یا ایک انتہائی پیشہ ور سیلز ایجنٹ۔ اچھا، تو یہ اس کی روح کی طرح ہے، اس کی بنیاد۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے میموری کے اصول۔ یہ بہت اہم ہے۔ یہ اصول بوٹ کو بتاتے ہیں کہ اسے صارف کے بارے میں کیا یاد رکھنا ہے۔ جیسے اس کا نام؟ جی، اس کا نام، اس نے پچھلی بار کیا خریدا تھا یا اس کی ترجیحات کیا ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو گفتگو کو ذاتی اور اپنائیت بھرا بناتی ہے۔ یہ تو بالکل ویسا ہے جیسے آپ کسی کافی شاپ میں جائیں اور بریسٹا کو آپ کا آرڈر پہلے سے یاد ہو۔ آپ فوراً اس جگہ سے ایک تعلق محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ بوٹس اسی انسانی تعلق کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ تیسرا جزو ہے مشروط منطق یعنی کنڈیشنل لاجک۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ چیز ہے جو ایک عام AI کو ایک ذہین اسسٹنٹ بناتی ہے۔ اچھا، یہ سادہ اگر تو یعنی اف دین کے اصول ہیں۔ اچھا، مطلب اگر صارف قیمت پوچھے تو اسے قیمتوں والا صفحہ دکھاؤ، اس طرح؟ جی بالکل۔ یا اگر صارف شکایت کرے تو فوراً معذرت کرو اور اسے انسانی ایجنٹ سے بات کرنے کا آپشن دو۔ مطلب یہ وہ نقطہ ہے جہاں بوٹ صرف معلومات دہرانے کے بجائے سوچنا اور فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ بوٹ کو مسائل حل کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ چوتھا حصہ ہے گفتگو کا بہاؤ۔ یہ ایک نقشے کی طرح ہے جو گفتگو کو سمت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پانچواں ہے علمی بنیاد یعنی نالج بیس۔ یہ وہ تمام اضافی معلومات ہیں جو آپ بوٹ کو دیتے ہیں، جیسے آپ کی کمپنی کی مصنوعات کی تفصیلات۔ اور آخر میں چھٹا حصہ ہے آؤٹ پٹ کے اصول۔ آؤٹ پٹ رولز، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ بوٹ کا جواب کتنا لمبا ہوگا، اس کا لہجہ کیسا ہوگا، کیا وہ ایموجیز استعمال کرے گا یا نہیں۔ یہ ہر جواب کو برانڈ کی آواز کے مطابق بناتا ہے۔ واہ، تو یہ صرف یہ نہیں کہ کیا کہنا ہے بلکہ یہ بھی کہ کیسے کہنا ہے، اس کے بھی اصول ہیں۔ یعنی آپ ایک ہی بوٹ کو بہت سنجیدہ یا بہت دوستانہ بنا سکتے ہیں صرف ان آخری اصولوں کو بدل کر۔ یہ تو واقعی ایک مکمل کردار بنانے جیسا ہے۔ جی ہاں، اور جب یہ 6 حصے مل کر کام کرتے ہیں تب ایک عام سوال جواب والا ٹول ایک ذہین ذاتی معاون میں بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساخت تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اسے بنایا کیسے جائے؟ کیا اس کے لیے کوئی خاص سافٹ ویئر یا کوڈنگ کی ضرورت ہے؟ یہیں پر آ کر تو اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ اور یہی اس گائیڈ کا کمال ہے۔ یہ اس عمل کو بہت آسان بنا دیتا ہے۔ اس میں ایک ماسٹر اسکرپٹ دیا گیا ہے جو ایک طرح کا خاکہ ہے۔
اس کا آغاز سسٹم پرومپٹ سے ہوتا ہے اور یہ خالی جگہوں کے ساتھ آتا ہے، جیسے آپ ایک انتہائی ماہر اے آئی چیٹ باٹ ہیں جو یہاں انڈسٹری کا نام لکھیں کہ ماہر ہیں، آپ کی شخصیت یہاں لہجہ لکھیں، آپ کو بس یہ خالی جگہیں پر کرنی ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے پینٹنگ بائی نمبرز جیسا ہے لیکن چیٹ باٹس کے لیے۔ ایک طرح سے، ہاں، اور میموری کے اصولوں پر خاص زور دیا گیا ہے۔ اسکرپٹ میں واضح ہدایات ہیں، صارف کا نام ہمیشہ یاد رکھو، ان کے مقاصد اور پچھلی گفتگو کو یاد رکھو۔ یہ اصول بوٹ کو بے جان مشین کی بجائے ایک باخبر ساتھی بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بالکل ہی شروع سے کام نہیں کرنا چاہتا، کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ بس بٹن دبایا اور بورڈ تیار؟ اس کے لیے گائیڈ میں ایک مکمل ریڈی میڈ ٹیمپلیٹ بھی ہے، اسے آپ سیدھا کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ تمام 6 حصے پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، ایک عام مقصد والے اسسٹنٹ کے لیے۔ سسٹم پرومپٹ، میموری کے اصول، منطق، آؤٹ پٹ کا انداز، یہاں تک کہ ایک ابتدائی پیغام بھی، جیسے ہیلو، میں بوٹ کا نام ہوں، آپ کا کردار، میں آج آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ ہاں، یہ ریڈی میڈ ٹیمپلیٹ کا آئیڈیا دلچسپ ہے، لیکن کیا اسے یہ خطرہ نہیں کہ سب کے بنائے ہوئے باٹس ایک جیسے اور روبوٹک محسوس ہوں گے؟ کیا ایک ٹیمپلیٹ واقعی ایک منفرد برانڈ کی شخصیت کو اپنا سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ٹیمپلیٹ صرف ایک نقطۂ آغاز ہے، ایک بنیاد ہے۔ اصل جادو تو اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے میں ہے۔ آپ سسٹم پرومپٹ میں شخصیت کو مکمل طور پر بدل سکتی ہیں۔ ایک جم کا بوٹ بہت حوصلہ افزا اور توانائی سے بھرپور ہو سکتا ہے، جبکہ ایک وکیل کا بوٹ بہت نپا تلا اور سنجیدہ ہوگا۔ منطق کے اصول بھی آپ اپنے کاروبار کے مطابق بناتی ہیں۔ صحیح۔ ٹیمپلیٹ میں لکھا ہے، اگر صارف غصے میں ہے تو ہمدردی دکھاؤ، لیکن آپ اس میں مزید اضافہ کر سکتی ہیں اور اسے 10% ڈسکاؤنٹ کوپن کی پیشکش کرو۔ تو اصل قدر اس ٹیمپلیٹ کو اپنی ضروریات کے مطابق تبدیل کرنے میں ہے۔ تو جب یہ بورڈ بن جاتا ہے، یعنی اس کا اسکرپٹ تیار ہو جاتا ہے، تو آگے کیا ہے؟ یہ ایک ٹیکسٹ فائل میں تو نہیں رہ سکتا، اسے لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے؟ بالکل، اور یہاں گائیڈ بہت عملی ہو جاتا ہے اور مخصوص ٹولز کے نام بتاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آپ اس بورڈ کو کہیں بھی لگا سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کے لیے، جو آج کل کاروبار کے لیے بہت اہم ہے، یہ مینی چیٹ اور باٹ پریس جیسے ٹولز تجویز کرتا ہے۔ اچھا۔ یہ ٹولز آپ کے بنائے ہوئے اسکرپٹ کو واٹس ایپ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اور انسٹاگرام یا ویب سائٹس کا کیا ان کے لیے الگ ٹولز ہیں؟ ہاں، تھوڑے مختلف۔ انسٹاگرام ڈی ایم آٹومیشن کے لیے بھی مینی چیٹ ایک مقبول آپشن ہے، لیکن چیٹ پائلٹ کا بھی ذکر ہے۔ یہ انفلوئنسرز اور آن لائن سٹورز کے لیے بہترین ہے، جنہیں روزانہ سینکڑوں پیغامات آتے ہیں۔ اور ویب سائٹس کے لیے؟ ویب سائٹس کے لیے باٹ پریس جیسے ٹولز بہت لچکدار ہیں، لیکن ٹیڈیو اور کرسپ خاص طور پر ویب سائٹ چیٹ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان کا مقصد ممکنہ گاہکوں سے معلومات اکٹھا کرنا اور فوری سپورٹ دینا ہے۔ تو یہ صرف ٹولز کی لسٹ نہیں، بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کون سا ٹول کس کام کے لیے بہتر ہے۔ جی، اور اس میں قیمت کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ گائیڈ میں انٹرکام کا بھی ذکر ہے، جو کہ اس انڈسٹری کا پریمیم آپشن سمجھا جاتا ہے۔ بہت طاقتور لیکن مہنگا، تو یہاں انتخاب آپ کی ضرورت اور جیب پر منحصر ہے۔ یہ تفصیلات ایک فری لانسر کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ یہ بات مجھے واقعی دلچسپ لگی کہ گائیڈ صرف ہنر نہیں سکھا رہا، بلکہ اس کا پورا کاروباری ماڈل بھی دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ یہ قیمتوں کا اندازہ بھی دیتا ہے کہ کلائنٹ سے کتنے پیسے لینے ہیں۔ ہاں، اور یہی چیز ایک تکنیکی ہنر کو ایک ٹھوس کاروباری منصوبے میں بدل دیتی ہے۔ مثال کے طور پر گائیڈ کہتا ہے کہ ایک واٹس ایپ بوٹ سیٹ اپ کے لیے کلائنٹ سے $100 سے $500 وصول کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر $25 سے $100 ماہانہ دیکھ بھال کی فیس الگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹیکنالوجی سمجھ میں آ گئی، ٹولز بھی موجود ہیں، لیکن اب اس سوال پر آتے ہیں جس کا سب کو انتظار ہے۔ اس ہنر سے پیسے کیسے کمائے جائیں؟ کیا یہ واقعی ایک قابل عمل کاروبار ہے؟ گائیڈ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہی تو اس گائیڈ کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں سکھا رہا، بلکہ پورا بزنس ماڈل دے رہا ہے۔ گائیڈ کے مطابق یہ ایک بہت زیادہ مانگ والا ہنر ہے، اور اس سے کمانے کے 5 بڑے طریقے بتائے گئے ہیں۔ پہلا اور سب سے سیدھا طریقہ ہے کسٹم چیٹ باٹس بنا کر فروخت کرنا۔
اور قیمتوں کے بارے میں کیا؟ کیا ایک نیا فری لانسر اندازہ لگا سکتا ہے کہ اسے کتنے پیسے مانگنے چاہیے؟ بالکل، گائیڈ میں قیمتوں کی ایک پوری رینج دی گئی ہے۔ ایک بنیادی بوٹ کے لیے $50، ایک معیاری بوٹ جس میں تھوڑی منطق اور بہاؤ ہو اس کے لیے $150، اور ایک جدید بوٹ جس میں گہری میموری اور پیچیدہ منطق ہو اس کے لیے $300 سے $800۔ اور اگر آپ کسی بڑی کمپنی کے لیے ایک مکمل نظام بنا رہی ہیں تو یہ $1000 سے $5000 تک بھی جا سکتا ہے۔ واہ، یہ رینج نئے لوگوں کو اپنے کام کی قدر متعین کرنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ جی، دوسرا طریقہ تو مجھے بہت ہی ہوشیارانہ لگا کہ آپ کو پورا بوٹ بیچنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ صرف اس کا ایک حصہ بیچ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ گائیڈ بتاتا ہے کہ آپ صرف چیٹ باٹ کی شخصیت بنانے میں مہارت حاصل کر سکتی ہیں، یعنی آپ کلائنٹ کے لیے صرف سسٹم پرومپٹس اور آؤٹ پٹ رولز لکھ کر دیں گی اور اس کام کے $40 سے $150 وصول کر سکتی ہیں۔ اس سے تو کام شروع کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل، آپ چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنا پورٹ فولیو بنا سکتی ہیں۔ تو آپ کو پوری گاڑی بنانے کی ضرورت نہیں، آپ صرف اس کا انجن ڈیزائن کرنے کے ماہر بن سکتے ہیں۔ اچھا، تیسرا طریقہ مقامی کاروباروں کو ہدف بنانا ہے۔ یہ مجھے بہت عملی لگا۔ جی، گائیڈ ممکنہ کلائنٹس کی نشاندہی کرتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، ڈاکٹرز، ریسٹورنٹ، جم، یہ وہ کاروبار ہیں جن کے پاس اکثر ہر فون کال یا میسج کا جواب دینے کا وقت نہیں ہوتا۔ ایک بوٹ ان کے لیے اپائنٹمنٹس بک کر سکتا ہے، اکثر پوچھے جانے والے سوالات کے جواب دے سکتا ہے اور ان کا بہت سا وقت بچا سکتا ہے۔ اور ان سے کتنے پیسے لیے جا سکتے ہیں؟ ان کلائنٹ سے فی بوٹ $50 سے $500 وہ آسانی سے وصول کیے جا سکتے ہیں۔ اور چوتھا ماڈل انفلوئنسرز کے لیے ہے۔ یہ بھی ایک بڑی مارکیٹ لگتی ہے۔ بہت بڑی۔ انفلوئنسرز کو روزانہ ہزاروں پیغامات آتے ہیں۔ ایک بوٹ ان کے لیے مداحوں کے سوالات کے جواب دے سکتا ہے، ان کی مصنوعات کے لنکس بھیج سکتا ہے۔ یہاں گائیڈ ماہانہ فیس کا ماڈل تجویز کرتا ہے، یعنی $50 سے $150 ہر ماہ فی کلائنٹ۔ 1 منٹ رکیے، گائیڈ کہتا ہے کہ ایک شخص 20 کلائنٹس کو سنبھال سکتا ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ ہر کلائنٹ کی اپنی ضروریات ہوں گی، دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی۔ کیا گائیڈ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ یہ کام عملی طور پر کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ گائیڈ کا استدلال یہ ہے کہ ایک بار جب بوٹ بن جاتا ہے تو اس کی ماہانہ دیکھ بھال میں زیادہ وقت نہیں لگتا، شاید مہینے میں 1 یا 2 گھنٹے۔ چونکہ زیادہ تر کام خودکار ہوتا ہے، اس لیے آپ ایک ساتھ کئی کلائنٹس کو سنبھال سکتی ہیں۔ یقیناً شروع میں سیٹ اپ میں وقت لگتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ ایک طرح کی غیر فعال آمدنی بن جاتی ہے۔ لیکن آپ کی بات درست ہے، 20 کلائنٹس کو سنبھالنے کے لیے بہترین تنظیمی صلاحیتوں کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور آخری ماڈل کیا ہے؟ گائیڈ اسے سب سے زیادہ منافع بخش کہتا ہے۔ آخری ماڈل ہے AI آٹومیشن ایجنسی بننا۔ یہاں آپ صرف چیٹ باٹس نہیں بیچتی، بلکہ ایک مکمل پیکج پیش کرتی ہیں۔ آپ کلائنٹ کے لیے سوشل میڈیا کا مواد بھی بناتی ہیں، ان کے ای میلز کو بھی خود کار کرتی ہیں اور ان سب کو ایک چیٹ باٹ کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں۔ اچھا، تو ایک مکمل سروس۔ جی، مثال کے طور پر ایک چیٹ باٹ سیٹ اپ کے لیے آپ $500 لے سکتی ہیں، لیکن مواد، چیٹ باٹ اور دیگر آٹومیشن کے مکمل پیکج کے لیے $2000 یا اس سے بھی زیادہ۔ یہ ایک فری لانسر سے ایک مکمل ایجنسی بننے کا راستہ ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم شروع کے سوال پر واپس جائیں کہ کیا یہ گائیڈ اپنا دعویٰ پورا کرتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف خالی خولی باتیں نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت واضح خاکہ پیش کرتا ہے جس میں ایک باٹ کے 6 بنیادی اجزاء سے لے کر ایک مکمل کاروباری منصوبے تک سب کچھ شامل ہے۔ یہ ایک پیچیدہ ٹیکنالوجی کو عام لوگوں کے لیے قابل رسائی اور قابل عمل بنا رہا ہے۔ بلا شبہ یہ گائیڈ ٹیکنیکی اور مالی پہلوؤں پر بہت اچھی طرح توجہ مرکوز کرتا ہے اور ایکشن لینے کے لیے ایک واضح روڈ میپ دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سوچنا ضروری ہے، ایک ایسا سوال جس کا ذکر گائیڈ میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہیں؟ یہ گائیڈ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسے AI اسسٹنٹس کیسے بنائے جائیں جن کی اپنی شخصیت ہو اور جو ہماری باتیں یاد رکھیں۔ جب یہ باٹس ہمارے روزمرہ کی زندگی کا ایک عام حصہ بن جائیں گے،
کھانا آرڈر کرنے سے لے کر ذہنی صحت کے مشورے تک، تو انسانی رابطے اور اعتماد کی نوعیت پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ مطلب جب ایک مشین ہم سے زیادہ ہمدردی سے بات کرنے لگے۔ ذرا سوچئے، جب ایک اے آئی ہماری سالگرہ یاد رکھے، ہماری پسند کی کافی یاد رکھے اور ہماری پریشانی پر ہمدردی سے بات کرے، تو انسانوں کے باہمی تعلقات سے ہماری توقعات کیسے بدلیں گی؟ کیا ہم اپنے دوستوں اور خاندان والوں سے بھی اسی سطح کی مسلسل توجہ اور کامل یادداشت کی توقع کرنے لگیں گے؟ اور جب ایک مشین اور انسان کے درمیان جذباتی تعلق کی لکیر دھندلانے لگے، تو اس کے سماجی اور نفسیاتی اثرات کیا ہوں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس ٹیکنالوجی کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مزید اہم ہوتا جائے گا، اور اس کا جواب اس گائیڈ میں نہیں، بلکہ ہمیں خود تلاش کرنا ہوگا۔